الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو کربلا معلیٰ کے مقاصد کے اعتبار سے جاری اور ساری ہے۔ قرآن اور حسین علیہ السلام کی سرگرمیوں اور قرآن کریم کی مؤکر ترین تعلیمات کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز ہم اس مقدس عنوان کو پیش کریں گے، اور مقاصد کی روشنی میں ہم کربلا کا جائزہ پیش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ گفتگو کا تقدس جو ہے وہ قرآن سے وابستہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوی زبان سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ القرآن مع الحسین والحسین مع القرآن لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ قرآن حسین کے ساتھ وابستہ ہے اور حسین قرآن کے ساتھ، ان دونوں میں کبھی بھی فرق نہیں اور نہ تفریق ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہم قرآن کریم کی روشن آیات اور امام علی مقام علیہ السلام کی مقدس سرگرمیوں کا جائزہ پیش کریں گے، اور کربلا معلیٰ کے مقاصد تک ہم انشاءاللہ العزیز پہنچیں گے۔ اور خواہش یہی ہے کہ امت مسلمہ کو کربلا کی معرفت نصیب ہو، اور کربلا کا تقدس سامنے ہو، کربلا کی حرمت سامنے ہو، اور کربلا کے مقاصد کو سامنے رکھ کر امت مسلمہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ کربلا معلیٰ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو نتائج ہیں اور کربلا معلیٰ کا جو پس منظر ہے وہ سمجھ آ جائے، تو میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بلکہ یقین سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ وحدت کی عظمت سے بھی سرفراز ہوگی، اور با مقصد طرز حیات بھی انہیں سامنے آئے گا، اور مقاصد حیات بھی سامنے آئیں گے، اور کامیابیوں کی طرف بھی گامزن ہوگی۔ کربلا معلیٰ کا اصل مدعا محض جذباتی تصورات نہیں، بلکہ الہی نظام کی بقا کے لیے ایک مستقل، باضابطہ، مضبوط، مربوط اور استقامت پر مبنی کردار ہے۔ اور کربلا معلیٰ کے اندر جو مد مقابل تھا وہ بھی ایک نظام تھا، اور اسے قرآن کریم کی روشنی میں نظام طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو طاغوتی نظام ظاہر ہے یہ انسانیت کی انتہائی پستی اور انسانیت کی تذلیل پر مشتمل ہے، اور اس کے مد مقابل جو الہی نظام ہے یہ انسانیت کی معراج بھی ہے اور انسانیت کا تقدس بھی ہے، اور انسان کی زندگی با مقصد اپنے ہدف کی طرف رواں دواں رہتی ہے۔ یہ شروع سے ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے ایک الہی نظام کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک قاعدہ ہے کہ جو جس چیز کو
تشکیل دیتا ہے، تخلیق کرتا ہے، تو اس کو دیر پا رکھنے کے لیے اور مفید رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت کا کتابچہ ضرور مہیا کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہم لیں کسی سے، کوئی ایجاد، تو اس پر وہ بنانے والا اس پر ہدایت دیتا ہے، کچھ کتابچہ ہوتا ہے، کچھ ہدایات ہوتی ہیں، تاکہ ان ہدایات کو سامنے رکھ کر اس چیز کا استعمال کیا جائے، جس سے وہ چیز دیر پا بھی ثابت ہو اور مفید بھی ثابت ہو۔ تو جب خالق کائنات نے اس کائنات کو تشکیل دیا، تخلیق فرمایا، تو اس کے سامنے بھی یہ چیزیں ملحوظ خاطر تھیں۔ خالق کائنات نے اپنی حکمت بالغہ کی عظمت میں جو نظام دیا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، میری کائنات کی جو جغرافیائی حدود اربع کی عظمت ہے، اس کے اندر ہر سیارہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اور جب تک سیارے اپنی خلقت کے تصور میں اپنے مدار میں گھومتے رہیں گے، یہ خود بھی مفید رہیں گے، اور اس سے لوگوں کا اس کو استفادہ کرنے کی مطلب آ جائے گا، شعور آئے گا اور برکات ملیں گی۔ اور یاد رکھنا کوئی سیارہ جس وقت اپنے مدار سے ہٹتا ہے، کٹتا ہے، تو خود بھی تباہی کا باعث ہوتا ہے، اور جہاں اس کا پڑاؤ ہوتا ہے اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ تو سو ایسے ہی کائنات کا ہر حصہ، ہر نظم جو ہے، خواہ وہ نباتات سے متعلق ہو، حیوانات سے متعلق ہو، جمادات سے متعلق ہو، کسی بھی منظرنامے سے متعلق ہو، ہر ایک کے لیے قدرت نے اصول بیان فرمائے ہیں، اور ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اصول الہی کے نظم کے مطابق چل کر آگے بڑھ رہا ہے، اور اپنی افادیت کا اظہار کر رہا ہے، اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ سو ایسے ہی اسی کائنات کے اندر ایک وجود ہے حضرت انسان کا، جو صرف فرد کائنات نہیں بلکہ حسن کائنات ہے، اور اس حسن کائنات کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی الوہی نظم کے ساتھ اپنے تقدس مآب کلام کے اندر اس کے لیے اصول بیان فرمائے ہیں، اور ان اصولوں کی روشنی میں یہ انسان آگے بڑھے گا تو خود بھی صاحب عظمت رہے گا، اور اس کے وجود سے ظہور پذیر جو نتائج ہیں وہ بھی عظمت سے ہمکنار کرنے والے ہوں گے۔ تو سو ایسے ہی بڑا ضروری ہے اس نظام کی بحالی کے لیے، اس نظام کے اجراء کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام کیا گیا۔ 1.25 انبیاء علیہ السلام اسی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا کردار دیا اور اسوہ دیا، اور اس اسوے کی روشنی کے اندر کائنات بڑھتی رہی اور اپنی عظمتوں کی طرف رواں دواں رہی۔ تو ہم انسانی تاریخ کا جس وقت جائزہ لیتے ہیں، جب جب انسان اپنے اس تصور خلقت سے آشنا رہا، تو اس وقت سے لے کر اب اپنے اس دور عظمت تک، جب تک یہ وابستہ رہا اس نظام الہی سے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے وابستہ رہا، تب تک ہم دیکھتے ہیں، گرد و پیش کے جائزے سے دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر کیا کیا انسانی عظمتیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں۔ تو یہ ایک تاریخ اور ریکارڈ کا حصہ ہے، لیکن مد مقابل جب طاغوتی نظام دیا جاتا تھا تو ظاہر ہے اس میں انسانیت کے ساتھ ظلم، بربریت، جبر، تشدد، جارحیت، یہ رویے برتے جاتے تھے۔ تو الہی نظام انہی رویوں کی انسدادی کارروائی ہے۔ الہی نظام نے اس حد تک آگے بڑھ کر انسانیت کو شرف بخشا ہے کہ انسانیت وہاں کروڑوں سال بھی سجدہ کرتی رہے تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو ہر دور کے اندر یہ نظام رہا۔ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور انہوں نے بھی اس نظام کی تشریح فرمائی، تعبیر فرمائی، اور اس نظام کو رائج فرمایا، باقاعدہ اس نظام پر حکومت تشکیل دی، ریاست تشکیل دی، اور اسلام بڑھتا گیا۔ کیونکہ اسلام کے نظام میں 3 چیزیں بنیادی عناصر میں سے ہیں۔ ہر حکم کی تعمیل پر اللہ تعالیٰ عظیمت مآب اور عظمت مآب نتائج عطا فرماتے ہیں، یہ اس کی فطرت ہے اس نظام کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر انسانی اخلاق اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ اخلاق اسوہ بن جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ نجات کا ضامن اور عزت، عفت، عصمت، شرافت، وقار، تمکنت کا ضامن ہے یہ نظام۔
تو جب تک اس نظام کی بہاریں رہیں اسلام بڑھتا رہا، اور پورے انسانیت کے اندر جو افتراقی نظام تھا اس کو مات دے کر ایک وحدت کی عظمت میں انسانیت کو جوڑ دیا گیا، اور امت کے ٹائٹل پر، اور قرآن کریم نے اس کی تصدیق کی، کنتم خیر امت۔ اب یہ ٹائٹل اس کو مل گیا کہ یہ بہترین امت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ نبی نہیں آنا تھے، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پس منظر کے اندر جو ہسٹری ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی علیہ السلام اپنا ٹائم پیریڈ، وقت اور نبوت کی تبلیغات کی تکمیل کر کے حضور عظمت الہی میں جا گزین ہوتے، تو اس وقت اس کے بعد اگر کچھ عرصہ تاخیر ہوتی نئے پیغمبر کی تشریف لانے کی، تو وہ قومیں اپنے اس نظام سے ہٹ جاتیں، بلکہ ان کے جو مذہبی رہنما ہوتے وہ اس نظام کے اندر جو ہے اپنی آراء اور اپنا خیال اور اپنے مفسد مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں، جس سے نظام کی اصل جو کمیت ہے، کیفیت ہے، حیت ہے، وہ متاثر ہوتی اور لوگ پریشان ہو جاتے، اور کسی کے لیے کوئی تسکین کا باعث نہ ہوتا اور لوگ بکھر جاتے۔ پھر نئے نبی کا اہتمام کیا جاتا جو اس نظام کو، اسی شریعت کو یا بحال رکھتا یا نئی شریعت پیش کرتا، تاکہ انسانیت جو ہے وہ برقرار رہے اور عظمت کے ساتھ رواں دواں رہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی تشریف لے جانے کے بعد ان کے جو اوصیاء تھے، وصی تھے یا خلفاء تھے، اس الہی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کردار دیتے ہیں۔ تو یہ ایک تاریخی تسلسل رہا، انسان جب تک وابستہ رہا الہی نظام کے ساتھ، خوشنما بھی رہا، خوش باش بھی رہا، اور نتیجہ خیز زندگی سے آشنا بھی رہا، اور انسانیت نکھرتی رہی، سنورتی رہی، بنتی رہی، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتی رہی، دنیا اور آخرت کے سارے جو انعامات تھے اس کا وہ اپنے آپ کو اس پہ پیش کرتی رہی، وہ حاصل کرتی رہی۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جس وقت اعلان فرمایا کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہونے والا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد تو چونکہ اس نظام کو کوئی بگاڑے گا، اس کے اندر تراج خراج کرے گا، تو کسی اور نبی نے آ کر تو اس نظام کی بحالی کے لیے کوئی کردار نہیں دینا۔ ختم نبوت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اب اس نظام کی بحالی کے لیے، اس کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی شرافت، مآب، تعلیمات کو مستقل رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اپنے اوصیاء کا اہتمام فرمایا، بالخصوص امام الاولیاء، سید الاوصیاء جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم و علیہ الصلاۃ والسلام کو نامزد فرمایا اس نظام کی بحالی کے لیے، حرمت کے لیے، ارتقاء کے لیے، بقا کے لیے، اور پورے اس وقت کی امت کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دستے محبت کو پکڑ کر لہرا کر کہا کہ میرے بعد میری امت کا یہ ولی بھی ہے اور میرا وصی بھی ہے، میرے بعد اس ذات والا صفات سے امت وابستہ رہے تو بہار کے ساتھ بھی وابستہ رہے گی اور وقار کے ساتھ بھی وابستہ رہے گی۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ خلافت راشدہ کا زمانہ آیا، اس کے اندر بھی اس نظام کو برقرار رکھا گیا۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خلفائے راشدین المہدیین کے ساتھ بھی اس انداز میں وابستہ رہے، استحقاق کے باوجود بھی آپ نے استقامت اور صبر کو تھام کر نظام کی بحالی کے لیے کردار دیا، نظام کو بچایا، انسانیت اور بالخصوص امت کی وحدت کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ اور چونکہ قرآن اپنی اصل شکل میں اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہنا ہے، اس قرآن کے سینے میں الہی نظام کا سارا تسلسل موجود ہے، تصور موجود ہے، تعلیمات موجود ہیں، اور ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ وہ حقائق موجود ہیں جو حقائق انسان کا، جن کے لیے انسان کا جاننا ضروری ہے اور ان حقائق کی روشنی میں آگے بڑھنا ضروری ہے۔ تو پھر چونکہ یہ وہ کلام ہے جس کا ایک ایک حرف نور ہے، رحمت ہے، عصمت ہے، تو اس واسطے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ان لوگوں کو توفیق بخشی اس کلام سے جو وابستہ ہوئے، بالخصوص امام الاولیاء حضرت
مولا علی علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں، ان کا ترہ امتیاز یہی ہے کہ وہ قرآن کے انگ انگ میں اترے ہوئے ہیں، اور قرآن ان کی روح کے ہر حصے میں منور موجود ہے۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوی اعتماد اپنی ذات کے بعد ان پر فرمایا ہے، اور جوڑ دیا ہے قرآن کو مولا کائنات کے ساتھ اور مولا کائنات کو قرآن کے ساتھ۔ اور پھر یہ بھی اعلان فرمایا کہ میں اپنے جانے کے بعد دو عظمت باب چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان دو چیزوں سے جب تک تم وابستہ رہو گے، پیوستہ رہو گے، تو تب تک میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوو گے، تم اللہ کی کائنات میں اس کی آیات بن کر رہو گے، عظمت اور وقار کے ساتھ رہو گے، شرافت اور حیا کی تقدس پہ رہو گے، اور تم عظمت انسانیت کے علم بردار رہو گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فریضہ نبھایا، منصبی عظمت میں وہ سب کچھ دیا۔ لیکن براہ راست ہم جب دیکھتے ہیں کہ کتاب الہی کی آیات بینات حرمت مآب، عظمت مآب، شرافت مآب ہیں، اور عام آدمی بلکہ خاص لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب الہی ہے، ہدایت ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ ہاں ہم نے اس کو صرف تلاوت کیا یا ثواب تک محدود رہے، یہ حکمت بری کتاب ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن نے اپنا تعارف بیان فرمایا۔ اس لیے میں ابتدا میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کا قرآن کی آیات کی روشنی میں بھی تعارف ہو جائے، اور پھر امام علی مقام علیہ السلام اور خاص کر اہل بیت علیہ السلام کا تعارف بھی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہو جائے، تاکہ اس تعارفی تقریب کی عظمت میں ہم اس کو آئینہ بنا کر آگے چلیں، پھر نظام الہی کے تسلسل میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو آیات بینات ہیں وہ محض قصص اور امثال کے تصور میں نہیں ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قیامت تک کے لیے زندگی کی تمام حرمتوں کو اس کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی حقیقت نہیں جو اپنا وجود تو رکھتی ہو مگر قرآن میں نہ ہو۔ میں یہاں آیات کو پیش کر رہا ہوں تاکہ قرآن کریم کا تعارف قرآن کریم ہی کی آیات سے پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، یہ وہ کتاب الہی ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے، اور اس کے دامن میں ہدایت ہے، اس کے دامن میں رحمت ہے، اس کے دامن میں اس کے ماننے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں یہ قرآن کریم نے ابتداً اپنے تعارف کی عظمت میں بیان فرمائی ہیں، اور انہی چار چیزوں کا تصور صاحب قرآن کی عظمت میں قرآن کریم کی آیات نے پیش کیا ہے۔ مثلاً فرمایا تبیانا لکل شیء، قرآن ہر چیز کا بیان ہے۔ اب صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب کائنات کے علم کی ہر حرمتیں ہم نے سمیٹ کر آپ کے دامن رحمت میں رکھ دی ہیں۔ اور پھر ساتھ وَہُدًى، یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، قرآن ہدایت ہیں اور آپ ہدایت دینے والے ہیں، یقیناً آپ کا ہر لمحہ حیات ہدایت میں معیار ہے۔ وَرَحْمَةً، قرآن رحمت ہے، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ایسے ہی فرمایا وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ چوتھا اعتبار جو ہے تعارف کا، قرآن پاک نے اپنا فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، قرآن اگر بشارت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بشارت سے کائنات بھر کے واسیوں کو روشنی عطا فرمانے والے ہیں۔ تو گویا ابتداً چار اعتبارات تھے، یہ ہر چیز کا بیان ہے، اور ہدایت مطلق ہے، اور رحمت ہے، اور بشارت ہے۔ جو قرآن کریم نے اپنا تعارف بیان فرمایا ہے، اسی انداز کا تعارف صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن کریم نے انہی اعتبارات سے بیان فرمایا ہے۔ پھر صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کو پیوست کر دیا، جوڑ دیا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حسین قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن حسین کے ساتھ ہے۔ تو کوئی ایسا ایک حرف یا کچھ سطریں یا کچھ آیات ایسی نہیں جن کو منہا کر دیا ہو کہ یہ اتنا حصہ ہے قرآن تو ان کے ساتھ ہے اور اتنا نہیں۔ سارا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اور سارے اہل بیت
قرآن کے ساتھ ہیں۔ تو گویا یہ پیوستگی اتنی مضبوط ہے کہ قیامت بھی اس تعلق کو نہیں توڑ پائے گی، قیامت ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر دے گی، اور کل اہن المنفوش، پہاڑوں جیسی قوت والی چیزیں جو ہیں یہ بھی دھنکی ہوئی روئی کی گالوں کی طرح اڑے گی، لیکن قرآن اہل بیت سے جڑا رہے گا اور اہل بیت قرآن سے جڑے رہیں گے، اور ان دونوں کا جو ورود ہے، حضور نے فرمایا یہ دونوں حوض کوثر کے اوپر آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اسی طرح قرآن کریم نے اپنا ایک علمی حجم بیان فرمایا ہے، چونکہ علم پہلی اکائی ہے انسان کی عظمت کے لیے اور انسانیت کی بقا کے لیے۔ جہاں علم ہے وہاں روشنی ہے، اور جہاں علم نہیں ہے وہاں روشنی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے اپنا علمی حجم بیان فرمایا، اور اس علمی حجم کا جو تقدس ہے بڑے عجیب انداز میں فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کی کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی سے چھوٹی حقیقت اور بڑی سے بڑی کوئی عظمت ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، عالم غیب کے بھی جتنے اسرار ہیں وہ بھی سمٹ کر قرآن کریم کے اندر آ گئے۔ تو گویا یہاں تک ارشاد فرمایا قرآن نے کہ ما فرطنا الا فی کتاب مبین، ہم نے اس چیز کو وجود ہی نہیں دیا جو قرآن میں نہیں ہے۔ تو گویا خدائے ذوالجلال کی کائنات میں جتنی حقیقتیں وجود رکھتی ہیں ان کا تصور عظمت پہلے قرآن میں ہے، اور وجود کے اعتبار سے وہ بعد میں ہیں۔ تو قرآن کریم نے اپنی علمی حجم کا بھی پیمانہ دے دیا ہے، اور پھر اسی قرآن کو اللہ نے فرمایا کہ نزلہ علی قلبک، اے حبیب عالم شہادت کی سارے تصورات، عالم غیب کے سارے حقائق ہم نے سب کچھ سمیٹ کر قرآن میں رکھا ہے، اور قرآن کو سمیٹ کر آپ کے قلب منور پر نازل فرما دیا ہے۔ تو گویا کوئی ایسی حقیقت کائنات میں وجود ہی نہیں رکھتی جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے، اور یہ قرآن کریم کی گواہی ہے۔ اس پر مذہب مسلک کی تراش خراج کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ سادہ سی باتیں تھیں، ایک بنیادی طور پر قرآن کریم کا تعارف تھا۔ تو پورے قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وابستہ کر دیا ہے حسین کے ساتھ، اور حسین کو قرآن کے ساتھ، یعنی جس دور کے اندر باطل جب بھی مد مقابل آیا تو حق قرآن کریم کی روشنی کو ساتھ لے کر میدان میں آیا ہے۔ تو کربلا معلیٰ کا جو تصور عظمت ہے وہ محض روایتی جنگ نہیں ہے، بلکہ ایک باطل اور طاغوت کی قوت کے مد مقابل حسین حق کا علم بردار بن کر کربلا کے اندر آئے اور کردار دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں فرط جذبات سے نہیں، میں ایک تحقیق کا طالب علم ہوں، پورا جائزہ لے کر، ہمارا جو پس منظر ہے اس کا بھی جائزہ لے کر، پیش منظر کا بھی جائزہ لے کر، یہ میں کہنے میں حق بجانب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ کربلا ہی اصل طاقت ہے اسلام کی۔ اپنے وجود کے بعد آج بھی جو اس وقت کے گرد و پیش کا ماحول ہے اس بات کی گواہی ہے کہ جس کا تعلق کربلا سے ہے یقیناً آج وہ غالب ہے۔ اور حالیہ دنوں کا جو منظرنامہ سامنے ہر ایک کے سامنے ہے کہ پورا کفر ایک طرف تھا اور کربلا سے تعلق رکھنے والے چند لوگ ایک طرف تھے۔ غلبہ کن کو حاصل ہوا؟ جن کا تعلق کربلا کے ساتھ تھا۔ تو یہ ایک مسلمہ شہادت ہے، اور یہ صرف فرط جذبات یا خیالی بات نہیں ہے، یہ مسلسل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، تو حق جب آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم تھوڑا سا پس منظر میں چلے جائیں تو امام علی مقام علیہ السلام اور قرآن دونوں حقیقتوں کا اپنا سارا ایک حجم ہے اور ایک تقدس باب تشخص ہے۔ مثلا یہ کتاب الہی جو ہے یہ مصدق لما معکم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نفوس عظمت انبیاء علیہ السلام آئیں اور ان پر جتنا کچھ جو کچھ بھی نازل ہوا کتابی شکل میں یا صحائف کی صورت میں یا وحی کی صورت میں، جس انداز میں بھی جو کچھ نازل ہوا، ہر ایک نازل ہونے والی حقیقت کی تصدیق کا نام قرآن ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک اپنا تقدس ہے۔ ایسے ہی امام علی مقام علیہ السلام کی ذات والا صفات انبیاء علیہ السلام کی تمام سرگرمیوں کی تصدیق ہیں، اور ظاہر ہے
خیال اٹھ سکتا ہے، دل کے اندر خیال کی دنیا میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ کیسے تصدیق ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں قرآن کریم کی آیات کے اندر۔ کربلا معلّہ سے پہلے اس کربلا کے کچھ پس منظر ہیں۔ کربلا کے پس منظر میں دو واضح حقیقتیں جو ہیں وہ ہر ایک کے علم کے اندر ہے۔ ایک جناب ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے قربانی کا پیش کیا تھا، اور ایک پس منظر کربلا کا جو ہے، جو بنیادی طور پر متصور ہوتا ہے، وہ شیب ابی طالب علیہ السلام کا وہ مقدس ماحول ہے۔ کربلا کی دراصل یہ بنیاد اس وقت سے رکھی گئی تھی۔ تو کربلا نے جس وقت بپا ہونا تھا، کردار تو اس وقت بنتا تھا، لیکن اس کے پس منظر کے اندر وہ حقائق بیان کر دیے گئے۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن نے ان حقیقتوں کو واضح کر دیا تھا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یا کسی مذہب کے جعلی تصور کی زد میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کے سینے میں ہر چیز محفوظ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان نفوس قدسیہ کا ٹائٹل کسی خاص تشخص میں بیان نہیں فرمایا، بلکہ عامیانہ انداز میں، اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ یہ زندہ حقیقتیں ہیں اور زندہ کردار ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ میرے حبیب، میں ان کی صداقت کی تصدیق کرتا ہوں جو میرے ساتھ محبت کے وعدوں پر پورا اترتے ہیں، خاص کر اس وقت کے حالات میں جب پورا اترتے ہیں، جب حالات کو بھی پسینہ آ رہا ہوتا ہے، مشکلات در مشکلات در مشکلات، جس سے آگے کسی مشکل کا تصور نہیں، تو لمحہ بلمحہ اذیت، تکلیف، موت اور خطرات، یہ عظیمت مآب صاحبان وفا جو ہیں وہ موت سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، حالات سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، لیکن میرے دین کو مغلوب نہیں ہونے دیتے، بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو میرے دین کی بقا کے لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے وجود سے ہم نے اپنی رضا کا سودا کر لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ یہ فوز عظیم کے تاجدار ہیں جو اللہ کی راہ میں میری الہی غیرت کی گواہی بن کر میدان میں اترتے ہیں، خود نہیں رہتے بلکہ میرے دین کی بقا کی ضمانت بن کر اپنا کردار دیتے ہیں۔ تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اس راہ کو عبور کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد اصحاب رسول علیہ الرضوان بھی، پھر کربلا معلّہ کے اندر تو ہر ایک اس اسوے کی تصدیق ہوئی جو پوری انسانیت کے اندر پس منظر کے اندر ان حقائق کے ساتھ نبرد آزما رہے۔ امام علی مقام علیہ السلام وہ ذبح عظیم کا تقدس ہے جس کا تصور قرآن پاک اپنی آیات کے اندر دے رہا ہے، اور میں حیران ہوں کہ یہ جذبات کا ارتعاش نہیں تھا، بلکہ اللہ کی مشیت کا ایک خاص تسلسل تھا۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام سابق انبیاء علیہ السلام کے تمام اعجازات کی تصدیق ہیں، بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو اعجازی شان تھی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنے مال کو قربان کرنا، اپنی اولاد کو قربان کرنا، تو یہ 3500 سال یا 2500 سال دوسری روایت کے مطابق ایک خیال رہا لوگوں کا، یہ گردش کرتا رہا یہ واقعہ لوگوں کے ذہن میں، لیکن بعد جب گرد آئی ذہنوں پر تو انہوں نے اس مقام کو اس حوالے سے وہ اگنور کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا یہ قصہ پارینہ ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے اور فلاں کرے اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ تو پھر اس اعجاز نبوت کی، اعجاز خلیل علیہ السلام کی، اعجاز ذبی علیہ السلام کی تصدیق کی ضرورت آئی، جو عملی تصدیق پیش کرے، کیونکہ نزول قرآن تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ جس وقت یہ باتیں ہوئیں اور لوگوں کے منتشر خیالات الجھے، تو پھر اس وقت امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزہ ایثار کی عظمت میں میں نے خود کو اور اپنے اولاد کو پیش کر کے ان کی اس معجزے کی تصدیق کی ہے۔ تو اس تصور میں اگر یوں کہا جائے کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام اپنے وقت کے ابراہیم بھی ہیں اور اسماعیل بھی ہیں، تو یہ بھی بے جا نہ ہوگا
کیونکہ کردار کی حرمت میں یہی چیز ہے، لیکن ایک خاص امتیاز موجود ضرور ہے۔ ہم تقابل اور ترازو نہیں کرنا چاہتے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں اور انبیاء کی اولاد ہوتی ہے، لیکن یہ مذہبی تصورات ہیں، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ حقائق امت کے سامنے آئیں۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے مجھ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم حلم والا بیٹا عطا کرتے ہیں۔ فلما بلغ معہ السعی، جس وقت وہ بیٹا مدبر جوانی کو پہنچا اور رانا جوانی کے قریب ہوا تو کیا ہوا؟ قال یا بنی انی اری فی المنام، باپ نے کہا میرے بیٹے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں خواب میں، اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ اظہار خیال تھا، خواب کو بیان کیا، لیکن یقین اسماعیل علیہ السلام دیکھیے، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا پیغمبروں کے خواب خیال نہیں ہوتے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے، لہذا آپ امر الہی کو بجا لائیے، یہ اللہ نے امر دیا ہے مجھے ذبح کرنے کا، تو میں ذبح ہونے کے لیے تل گیا ہوں۔ تو اس وقت دونوں حقیقتیں، فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں عظمتیں انہوں نے گردن جھکائی، یعنی اطاعت شیاری میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تل گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تل گیا۔ وتلہ للجبین، جب چھری چل رہی تھی تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی ونادیناہ ان یا ابراہیم، اے ابراہیم، لوگ مجھے ندا کرتے ہیں اور میں آپ کو ندا کر رہا ہوں، تو اس مقام پر پہنچ گیا ہے، ان یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نے دکھایا تو خواب تھا، اے مرتبہ احسان کی معراج پر پہنچنے والے ابراہیم، خواب کو حق بنا کر آپ نے دکھا دیا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی احسان والوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت جملہ بولا، فرمایا ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ بہت بڑی بلا تھی، آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، یہاں لانا چاہتا ہوں میں اہل علم کو، ہم نے ذبح عظیم کا فدیہ دیا۔ تو کیا دمبا جو ہے جنت کا وہ ذبح عظیم کا معنی ہو سکتا ہے؟ کہاں پیغمبر کا وجود، کہاں عصمت مآب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وجود، کہاں ابراہیم علیہ السلام کے جذبات کی حرمت۔ تو ذبح عظیم کا اصل ٹائٹل جو ہے وہ کربلا معلیٰ ہی موضوع لگتا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک سنت کو جاری کرنے کے لیے وہ دمبا بھیجا تھا۔ تو سو ایسے ہی دوستان محترم، ذبح عظیم کا اصل عنوان حسین ہے، وقت کا ابراہیم بھی حسین ہے، وقت کا اسماعیل بھی حسین ہے، کیونکہ خود بھی قربان ہوئے، اپنی اولاد کو بھی قربان کر کے دین اسلام اور الہی نظام کی بقا کے لیے وہ کردار دیا کہ قیامت تک اسلام کو زندگی عطا فرما دی۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔